الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا رنگ نکلا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا رنگ نکھرا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و ثنا جناب سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد بندہ ناچیز نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، اللہ مجھے اس کا صحیح مفہوم اور ترجمہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب خدا کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلا واعظ، سب سے پہلی تقریر جو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سنایا، اس کے متعلق میں نے کچھ بات عرض کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، وہ لوگ کفر و شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا جرم کرنا، ڈاکے مارنا،
لوگوں کو لوٹنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، بدماشی کرنا، فحاشی کرنا، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، یہ ان لوگوں کے حالات تھے۔ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا، قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، محمد ذیشان کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے کفر و شرک کے چھائے ہوئے تھے۔ یہ حالات جب پیدا ہوئے تو فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں طلوع ہوا، تو آ کر کے سب سے پہلا اعلان اللہ کی توحید کا ان لوگوں کو سنایا۔ سب سے پہلا باز جو کیا، سب سے پہلی تقریر جو کی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ تفلحون، کہ اے لوگو تم یہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لو، اس پہ ایمان لے آؤ، تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا آنا دنیا میں محض کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، دین سکھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو ان کا مقصد اصلی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا دلانا، دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنا، دنیاوی غموں کو دور کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا کی اقوام، دنیا کی قومیں جب پریشانیوں میں مبتلا ہوئیں، طرح طرح کی مصیبتوں نے انہیں گھیرا، طرح طرح کے غموں نے آ کر کے ان کو گھیر لیا، نہ دن کا سکون، نہ رات کا چین، نہ دن میں ان کا سکون، نہ رات کی نیند ان کی سکون کی تھی۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ایسے ہی حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو مقرر فرمایا، مبعوث فرمایا، اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کے لوگوں کو آ کر کے سمجھاتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے، سکھلاتے رہے، اللہ رب العزت کا راستہ ان کو دکھلاتے رہے۔ بہرحال قرآن کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر جو تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھانا، حج کرانا، دین سکھانا، جہاں یہ ان کے فرائض منصبی میں داخل ہوتا ہے، وہیں پر دنیاوی مصائب سے، پریشانیوں سے، غموں سے چھٹکارا دلانا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیں، دیکھیں بنی اسرائیل، او برگزیدہ قوم، اللہ رب العزت نے سب سے برگزیدہ قوم بنائی بنی اسرائیل، بڑے بڑے انعامات کی ان پہ بارشیں کی، بڑے بڑے احسانات اللہ رب العزت نے ان پہ فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، جو جو انعام میں نے تمہیں عطا فرمائے، جو جو احسانات میں نے تمہارے اوپر کیے، ان ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا جہان والوں پہ، سب لوگوں پہ میں نے تمہیں برتری عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں پہ میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، سب سے افضل قوم میں نے تمہیں بنایا۔
اللہ فرماتا ہے او وقت بھی یاد کرو جب فرعون نے تمہیں غلام بنایا، ذلیل خدمات پہ تمہیں مامور کیا، ہر معاملے میں تمہیں اس نے ذلیل بنا کر کے رکھا، اچھوت بنا کر کے رکھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں سے طرح طرح کی ذلیل خدمات لیا کرتا تھا۔ او وقت یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ قرآن مقدس پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اس کا غالباً 5واں رکوع پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے ساری دنیا کے مسائل حل کیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل قانون خداوندی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اسے سمجھتا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے یہ سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ جب بنی اسرائیل کے یہ حالات ہوئے، فرعون ان کے اوپر مسلط ہوا، اس نے طرح طرح سے اس قوم کو ذلیل کیا۔ وہ قوم جس کے اندر اکثر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل بڑے نبی آئے، اللہ اکبر، اکثر انبیاء علیہم السلام انہی بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے۔ اتنی بڑی قوم جب ان کے حالات خراب ہوئے، اللہ کی نافرمانی انہوں نے شروع کی، جو اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا یہ لوگ طغیانی، سرکشی، نافرمانیوں میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب یہ حالات ہوئے، فرعون ان کے اوپر آ کر کے مسلط ہوا، اس نے ان کو طرح طرح سے ذلیل کیا، طرح طرح سے ان کو خوار کیا، رسوا کیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی ان کے بیٹوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، یہ قرآن بتاتا ہے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ان سے بھی طرح طرح کی ذلیل خدمات لیا کرتا تھا۔ یہ قوم آ کر کے بڑی پریشان ہوئی، مصیبتوں نے ان کو گھیر لیا، غموں نے ان کو گھیرا ڈالا، طرح طرح کی آئے دن مصیبتیں ان پہ نازل ہوتی۔ جب یہ حالات ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ان مصائب سے چھٹکارا دلانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے، غموں سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جس معاملے میں فرعون بچوں کو ذبح کرایا کرتا تھا نا، کہ بنی اسرائیل میں جو نبی پیدا ہونے والا ہے نا، کہیں وہ انہی میں سے نہ پیدا ہو جائے، لہذا حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ جس گھر میں پیدا ہو لڑکا، اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ میرے مقابلے میں کوئی اللہ کا نبی آئے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا پروگرام، اس کا منصوبہ، اللہ رب العزت نے فرمایا فرعون یہ تو تیرا منصوبہ اور تیرا پروگرام ہے نا، لیکن میں اللہ کا پروگرام کچھ اور ہی ہے۔ جو بچہ تیری سلطنت کے، تیری مملکت کے، تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا نا، میں اللہ اس کی پرورش اور تربیت تیرے ہی گھر میں کراؤں گا، تیرے ہی گھر میں پلے گا، بڑھے گا، شاہانہ انداز کے اندر وہ پرورش پائے گا، تربیت پائے گا، تیرا ہی کھائے گا، تیرا ہی پیے گا، یہی تیرے گھر میں اس کی پرورش کراؤں گا۔ کیوں بھئی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش بولو کس کے گھر میں کرائی؟ فرعون کے گھر میں، شاہی ناز و نخرہ کے اندر، اللہ اکبر۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ
فرعون کی طرف جا، کیونکہ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، بڑا ہی نافرمان ہو گیا ہے، خدائی دعوے کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے، انا ربکم الاعلی، 30واں سپارہ دوسری سورت، سورۃ النازعات، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدائی دعویٰ فرعون، اللہ اکبر۔ بہرحال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جا کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، ساری مصیبتوں سے ان کو نجات دلائی، غموں سے نجات دلائی۔ راتوں رات اللہ نے حکم فرمایا لے کر کے ان کو نکل جائیے۔ فرعون نے تعاقب کیا، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا کی موج بحر کلزم بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کا پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بہرحال موسیٰ عصا مارنا اس پانی کے اندر تیرا کام، تیرے 12 قبیلوں کے لیے اس دریا کے اندر راستے بنا دینا میں اللہ کا کام۔ اللہ نے حکم فرمایا پانی کو، پانی جہاں کا جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، اور اللہ کے جو لوگ تھے، اللہ کے جو بندے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، وہ دریا میں سے پار ہو گئی۔ اور فرعون نے پیچھے سے تعاقب کیا، گھوڑا ڈالا دریا کے اندر، اللہ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس یہ اپنا عقیدہ بنا لے، یہ اپنا عقیدہ اللہ کے بارے میں پختہ بنا لے کہ میرا اللہ وہ ہے جو جب چاہے کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ فلاں موقع پہ تو نے یہ کر دیا تھا، فلاں موقع پہ یہ کیوں کر دیا، نہیں۔ اور یہی اعلان اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا، قولوا لا الہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہماری کامیابی کا راز بھی بھائی اسی بات کے اندر ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں، صرف اور صرف اللہ کو وحدہ لا شریک جانے۔ کوئی بابا شلواراں والا، کوئی بابا جواں والا، کوئی بابا کیڑیاں والا، کوئی بابا کانواں والی سرکار، نہیں بھائی، کچھ نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، پیر بھی، پیغمبر بھی، نبی بھی، رسول بھی، فرشتے بھی، جتنے بھی ہیں ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے بولو، محتاج ہے، صرف اور صرف سارا کچھ کرنے والا وہ ذات ہے۔ بہرحال تو فرعون نے آ کر کے ان کو ذلیل کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس قوم کو پھر عزت دلائی۔ یہی حالات آ کر کے آخر کے اندر عرب کے لوگوں کے ہوئے، عرب کے لوگ یہی حالات تھے، بیچارے پریشان تھے، ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے سب سے آخر کے اندر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، اور 2 باتیں آپ نے آنے کی اپنی غرض و غایت کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں بیان فرمائی۔ ایک بیان فرمایا انما بعثت معلما، کہ لوگوں میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آ کر کے ان کو تعلیم دوں، ان کی جہالت میں کیا کروں، دور کروں، کیونکہ جہالت اندھیرا ہوتی ہے اور تعلیم علم کیا ہوتا ہے بولو، روشنی ہوتی ہے۔ جہالت کیا ہے، رات ہے، اور علم اور تعلیم کیا ہے بولو، دن ہے۔ 2 غرض آپ نے بیان فرمائی، ایک یہ کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں ان لوگوں کو آ کر کے تعلیم دوں، کیونکہ یہ بیچارے جاہل ہیں، عرب کے بدو، عرب کے جاہل، ان کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور دوسری آپ نے اپنی غرض بیان فرمائی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ ان کے اخلاق بھی بہت بگڑ چکے ہیں، بد اخلاقی کا دورہ ہے، بد اخلاقی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں ان کے اندر آ کر کے عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے مردوں کے اندر جو ایمان لایا وہ بولو کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بولو ایمان لانے والی کون تھی؟ آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بچوں کے اندر سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی، قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا۔ جب ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو سینے سے لگایا، اس ماٹو پہ، اس پروگرام پہ عمل کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، پھر ابو بکر آیا صدیق بنا، عمر آیا فاروق بنا، عثمان آیا ذی النورین کہلایا، علی المرتضیٰ آیا حیدر کرار بنا، عبداللہ بن عباس آیا امام المفسرین بنا، ابو ہریرہ آیا امام المحدثین بنا، عبداللہ بن مسعود آیا امام الفقہاء بنا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر آیا سب سے زیادہ متبع سنت بنا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈے دا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ان لوگوں کو تعلیم بھی دی تاکہ ان کی جہالت دور ہو جائے، اور ان کو عمدہ اخلاق بھی سکھلائے تاکہ ان کے اندر سے یہ بد اخلاقیاں جو عرب کے بدوؤں کے اندر پائی جاتی تھی یہ بھی ان کے اندر سے دور ہو جائیں۔ اور پھر یہ تجربے کی بات ہے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جس قوم میں سے یہ دونوں چیزیں نکل جائیں نا، یہ دونوں چیزیں نکل جائیں، تعلیم نکل کر کے جہالت آ جائے، اچھے اخلاق نکل کر کے بد اخلاقی آ جائے، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی پنپ نہیں سکتی۔ شاید آج ہماری بھی کچھ حالت یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی تعلیم سے ہم دور ہیں، عمدہ اخلاق سے ہم دور ہیں، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، عرب کے وہ بدو جن کو لوگ کہتے تھے مینگنیوں میں کھیلنے والے، گوبر میں بسیرا کرنے والے، جی کوئی کہا کرتا تھا کچھ، کوئی کچھ، عرب کے جاہل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو ان لوگوں نے سینے سے لگایا، اس کے اوپر عمل کیا، اللہ اکبر، پھر کہنے والا کہتا ہے بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے ڈرے، بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے ڈرے۔ یاد رکھنا کہ روم جس کو آج اٹلی کہا جاتا ہے، اٹلی، اس وقت یہ روم تھا۔ قرآن نے بھی جس کا ذکر فرمایا الف لام میم غلبت الروم، پاپا روم بڑا ان کا قوی ہے، کل پادری وہاں بیٹھا کرتا تھا، عیسائیوں کا بہت بڑی سپر طاقت تھی اس وقت کی روم۔ اور اسی طرح ایران جہاں کسرا فارس جس کو کہا جاتا تھا وہ بیٹھا کرتا تھا، بہت بڑا جابر ظالم بادشاہ۔ یہ دونوں سپر طاقت اس وقت کی قومیں مانی جاتی تھی، دونوں حکومتیں مانی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر کے محمد کے غلام بن گئے، پھر انہوں نے ان دونوں طاقتوں کو پاؤں کے اللہ اکبر نوک سے ٹھکرا دیا۔
ٹھکرا دیا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے محمد کا صحابی بات کیا کرتا تھا۔ بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے ڈرے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ۔ کافور ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، کافور، اللہ اکبر۔ اتنے جاہل تھے بیچارے، اس کافور کو نمک کی ڈلی سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو نمک ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے نمک کی طرح، دھوکہ کھاتے تھے کہ یہ تو نمک ہے، نمک۔ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ اللہ اکبر۔ یا تو ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال کھاتے تھے، لوگوں کی جان کے دشمن تھے، اب وہی لوگ مال دینے والے بن گئے، لوگوں کے جان مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ عزت دی قرآن نے آ کر کے محمد کے غلاموں کو، ان لوگوں کو جو بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو داماد کو گھر میں آنے سے شرم محسوس کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے، ناپاکی کی حالت میں عورت کے ہاتھ کی روٹی کھانا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے آ کر کے، اسلام نے آ کر کے غلاموں کو حقوق دلوائے، مزدوروں کو حقوق دلوائے، بیٹیوں کو عزت دلوائی، ماں کو عزت دلوائی، بہنوں کو عزت دلوائی، ہر قسم کے حق حقوق قرآن نے بتلائے، محمد ذیشان نے آ کر کے بتلائے۔ اور پھر وہ لوگ ایسے، اللہ اکبر، اپنے اپنے دور کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، حتیٰ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جی علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ او 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور یہ سارا نتیجہ کس کا تھا؟ قرآن پہ عمل کرنے کا، محمد ذیشان کے فرمان پہ عمل کرنے کا۔ آج بھی اگر ہم لوگ اپنی کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں، اس کتاب الہی کی عظمت کو سامنے رکھیں، تو پھر انشاءاللہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔